السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تسہیل المصادر میں بیٹا اس سے پہلے ہم نے علامتیں پڑھی تھی کہ 6 صیغے آتے ہیں، 6 صیغوں میں سے ہر ایک کی علامت پڑھی تھی۔ واحد غائب کی علامت تا اور دال پڑھی تھی، جیسے گفت اور پرورد۔ تو گفت میں تا آ گئی، پرورد میں دال آ گئی۔ جمع غائب کی علامت نون دال پڑھی تھی، جیسے کہ پروردند، نون دال آ گئی۔ واحد حاضر کی علامت یا پڑھی تھی، جیسے پروردی۔ جمع حاضر کی علامت یا دال پڑھی تھی، جیسے پروردید۔ واحد متکلم کی علامت پروردم میم پڑھی تھی، اور جمع متکلم کی علامت یا میم یعنی پروردیم، تو یا میم پڑھی تھی۔ تو ماقبل میں بیٹا چند سوالات دیے گئے تھے، کچھ بچوں نے تو ان کے جواب لکھ کر بھیجے ہیں اور اکثر بچوں نے جواب لکھ کر نہیں بھیجے، یہ غلط بات ہے۔ روز کا کام روز کرنا چاہیے۔ چلیے اب سبق نمبر 2 شروع کرتے بیٹا۔ سبق نمبر 2 میں فعل ماضی کا بیان ہے۔ فعل ماضی اس سے پہلے سبق میں ہم نے بتا دیا ہے، فعل ماضی وہ فعل ہوتا ہے جس سے گزرے ہوئے زمانے میں، ماضی کا مطلب ہوتا ہے گزرا ہوا زمانہ، گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا ہونا یا کرنا سمجھ میں آئے۔ تو گزرا ہوا زمانہ تو سمجھ میں آئے کہ یہ کام گزرے ہوئے زمانے میں ہوا ہے، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آئے کہ اس زمانے کو گزرے ہوئے کتنا وقت گزر گیا ہے، آیا کہ تھوڑا وقت گزرا ہے یا زیادہ وقت گزرا ہے۔ یہ اگر معلوم نہیں ہو رہا ہے تو کہا جائے گا کہ یہ ماضی مطلق ہے۔ میں آپ کے سامنے 2-3 مثالیں دے رہا ہوں۔ میں نے کہا میں نے کچھ دن پہلے پڑھا، تو کچھ دن پہلے پڑھا، تو دیکھو میرا پڑھنا گزرے ہوئے زمانے میں سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن کچھ دن سے یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ گزرے ہوئے زمانے میں جو پڑھا گیا ہے وہ زمانہ ابھی زیادہ لمبا نہیں گزرا ہے۔ اور میں نے کہا میں گیا تھا، میں دہلی گیا تھا، تو تھا جو لفظ آ رہا ہے نا، اس سے آپ کے کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ جانے کا زمانہ گزرا ہوا ہے، یعنی گزرے ہوئے زمانے میں گیا، لیکن لفظ تھا سے آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ یہ گئے ہوئے ایک لمبا زمانہ گزر گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب تک ہم نے جو 2 مثالیں دی، ایک مثال میں گزرا ہوا زمانہ تو سمجھ میں آ رہا تھا، لیکن یہ سمجھ میں آ رہا تھا کہ وہ زمانے کو گزرے ہوئے تھوڑا وقت گزرا ہے۔ ٹھیک ہے، اور دوسری مثال میں یہ سمجھ میں آیا کہ کام جس زمانے میں کیا گیا ہے وہ زمانہ بہت پہلے گزر چکا ہے، لمبا زمانہ ہو گیا ہے۔ اب ایک ہم مثال ایسے دے رہے ہیں جس مثال میں نہ یہ سمجھ میں آئے گا کہ تھوڑا زمانہ گزرا ہے، نہ یہ سمجھ میں آئے گا کہ زیادہ زمانہ گزرا ہے۔ مثال کے طور پر میں نے کہا میں گیا، میں نے پڑھا، میں نے پڑھا۔ یہ جو مثال ہے میں نے پڑھا، اس سے دیکھو پڑھنے کا زمانہ تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ پڑھائی جو ہے وہ گزرے ہوئے زمانے میں ہوئی ہے، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ گزرا ہوا زمانہ جو ہے وہ تھوڑا ہے یا زیادہ ہے، یہ سمجھ میں نہیں آیا۔ میں نے پڑھا، میں گیا، میں نے کھایا، میں رویا، میں ہنسا، کسی میں بھی کوئی گزرا ہوا زمانہ تو سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کتنا زمانہ گزرا ہے، تھوڑا زمانہ گزرا ہے یا زیادہ زمانہ گزرا ہے۔ بیٹا جہاں پر گزرا ہوا زمانہ تو سمجھ میں آئے لیکن یہ سمجھ میں نہیں آئے کہ تھوڑا زمانہ گزرا ہے یا زیادہ، تو اسی کو بیٹا ماضی مطلق کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ماضی مطلق۔ ذہن بات آ گئی؟ تو مطلق کو مطلق اس کو مطلق اسی لیے کہتے ہیں کہ اس میں کوئی زمانہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کون سا گزرا ہوا زمانہ جو ہے وہ کتنا گزرا ہے، تھوڑا گزرا ہے یا زیادہ گزرا ہے، اس لیے وہ سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے اس کو ماضی مطلق کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا،
اب ایک تو ہم نے ماضی مطلق سمجھا دیا، اور ایک ہم نے یہ بتایا کہ گزرے ہوئے زمانہ تو سمجھ میں آیا لیکن تھوڑا زمانہ سمجھ میں آ گیا کہ تھوڑا زمانہ گزرا ہے۔ تو بیٹا جہاں پر تھوڑا زمانہ سمجھ میں آئے وہی ماضی قریب کہلاتا ہے۔ قریب کا مطلب تھوڑا، جو قریب کا ہو، تھوڑا زمانہ اگر گزرا ہے تو اسی کو ماضی قریب کہتے ہیں۔ اور جہاں پر ہم نے کہا تھا میں گیا تھا، تو بہت لگ رہا ہے اس سے نا کہ گزرے ہوئے زمانے میں جانا پایا گیا ہے، لیکن وہ گزرا ہوا زمانہ جو ہے بہت گزر گیا ہے، یہ سمجھ میں آ گیا۔ تو اسی کو بیٹا جہاں پر بہت دور کا زمانہ سمجھ میں آئے نا تو اسی کو ماضی بعید کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ایسے ہی کبھی کبھی آدمی گزرا ہوا زمانہ مطلب کسی کام کا ہونا یا کرنا سمجھ میں آتا ہے گزرے ہوئے زمانے میں، لیکن کبھی کبھی زمانے کا لگاتار ہونا سمجھ میں آتا ہے کہ وہ کام لگاتار کیا گیا ہے۔ جیسے میں پڑھتا تھا، تو پڑھتا تھا سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ صرف تھوڑے مطلب لگاتار پڑھنا پایا جا رہا ہے، یعنی گزرے ہوئے زمانے میں لگاتار پڑھنا سمجھ میں آ رہا ہے۔ تو جہاں پر لگاتار سمجھ میں آئے تو وہی ماضی استمراری ہوتا ہے۔ اور کبھی کبھی بیٹا کبھی کبھی گزرے ہوئے زمانے میں کام کرنا تو سمجھ میں آتا ہے لیکن اس میں احتمال سمجھ میں آتا ہے کہ شک سمجھ میں آتا ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر کہ ہم کہتے ہیں شاید وہ گیا ہوگا، تو دیکھو گزرے ہوئے زمانے میں جانا تو سمجھ میں آ رہا ہے لیکن لفظ شاید نے کیا بتایا کہ جانے میں شک ہے۔ تو بیٹا جہاں پر گزرے ہوئے زمانہ تو سمجھ میں آئے، کسی کام کا ہونا یا کرنا گزرے ہوئے زمانے میں تو سمجھ میں آئے لیکن اس میں شک سمجھ میں آئے تو اسی کو ماضی احتمالی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ماضی احتمالی۔ اور کبھی کبھی گزرے ہوئے زمانے میں بیٹا کسی کام کا ہونا یا کرنا یا ہونا سمجھ میں آ رہا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کے تمنا بھی سمجھ میں آ رہی ہے۔ جیسے کہ آدمی کہتا ہے کاش میں پڑھا ہوتا، کاش میں پڑھا ہوتا، لکھا پڑھا ہوتا، تو دیکھو کاش یہاں تمنا سمجھ میں آ رہی ہے نا، تو اسی کو بیٹا ماضی تمنا ہی کہتے ہیں۔ تو اب ہماری اتنی گفتگو سے یہ سمجھ میں آیا کہ ماضی اس فعل کو کہیں گے کہ جس فعل سے ماضی اس فعل کو کہیں گے کہ جہاں پر گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا ہونا یا کرنا سمجھ میں آئے۔ اب یہ ہونا یا کرنا کئی طریقوں پر سمجھ میں آئے گا۔ کبھی اس طور سے سمجھ میں آئے گا کہ اس میں کوئی زمانے کا تھوڑا یا زیادہ زمانہ سمجھ میں نہیں آئے گا، تو وہی ماضی مطلق ہے۔ تو ماضی فعل ماضی کی کئی قسمیں ہو گئیں، ایک ماضی مطلق ہو گئی، ایک ماضی قریب ہو گئی، ایک ماضی بعید ہو گئی، ایک ماضی استمراری ہو گئی، ماضی احتمالی ہو گئی، ماضی تمنائی۔ یہ 6 قسمیں ہو گئی بیٹا فعل ماضی کی۔ فعل ماضی کی تعریف صرف اتنی ہے کہ فعل ماضی وہ فعل ہے جس سے کسی کام کا گزرے ہوئے زمانے میں ہونا یا کرنا سمجھ میں آئے۔ اب اگر یہ سمجھ میں آ جائے کہ یہ بھی سمجھ میں نہیں آئے اس سے کہ تھوڑا زمانہ گزرا ہے یا زیادہ، تو وہی ماضی مطلق۔ اگر تھوڑا زمانہ سمجھ میں آ رہا ہے تو وہی ماضی قریب، زیادہ زمانہ سمجھ میں آ رہا ہے تو وہی ماضی بعید، لگاتار ہونا سمجھ میں آ رہا ہے تو وہی ماضی استمراری، اور کسی کام کے ہونے یا کرنے میں شک سمجھ میں آ رہا ہے تو وہی ماضی احتمالی، اور اگر آرزو سمجھ میں آ رہی ہے تو وہی ماضی تمنائی۔ تو ماضی کی کئی قسمیں ہو گئی، ماضی مطلق، ماضی قریب، 6 قسمیں ہو گئیں۔ صاحب کتاب فرما رہے ہیں۔ سبق نمبر 2، فعل ماضی کا بیان۔ فعل ماضی کی 6 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ 6 قسمیں۔ 6 قسموں میں سے ہر ایک کے اندر یہ بات تو سمجھ میں آئے گی کہ گزرے ہوئے زمانے میں کام کیا گیا ہے نا۔ اب تھوڑی تھوڑی سے فرق کے لحاظ سے ہر ایک کا الگ الگ نام ہو جاتا ہے۔ ایک قسم ہے ماضی مطلق، دوسری قسم ہے ماضی قریب، تیسری قسم ہے ماضی بعید، چوتھی قسم ہے ماضی استمراری، پانچویں قسم ہے ماضی احتمالی، اور چھٹی قسم ہے ماضی تمنائی۔ اب ہر ایک کی الگ الگ تعریفیں کریں گے، الگ الگ بنانے کا طریقہ بتائیں گے۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں ماضی مطلق۔ ماضی مطلق کسے کہیں گے؟ تعریف ڈیفینیشن اس کی کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں ماضی مطلق وہ ہے جس سے گزرے ہوئے زمانے میں کیا ہوا کام سمجھا جائے، گزرے ہوئے زمانے میں کیا ہوا کام سمجھا جائے، یعنی گزرے ہوئے زمانے میں یہ سمجھ میں آئے کہ اس میں کام کیا گیا ہے یا کام ہوا ہے نا، گزرے ہوئے زمانے میں سمجھ میں آئے، اور یہ معلوم نہ ہو کہ اس کام کو ہوئے تھوڑا زمانہ گزرا ہے یا زیادہ ہے، یعنی زمانے کا تھوڑا ہونا یا زیادہ ہونا سمجھ میں نہیں آئے۔ جیسے میں نے کہہ دیا میں گیا، میں نے پڑھا، ابھی یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ پڑھنا گزرے ہوئے زمانے میں ہوا ہے، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ زمانہ تھوڑا گزرا ہے یا زیادہ۔
ٹھیک ہے نا، اسی کو ماضی مطلق کہیں گے۔ اب فارسی زبان میں نے پڑھا، اس کی عربی، اس کی فارسی آپ بناؤ تو ہم کہیں گے خورد، میں نے کہا خواندم، میں نے پڑھا، ہے نا، میں نے پالا پروردم، ٹھیک ہے، یہ فارسی میں کہہ دیں گے اب ہم۔ تو فردم، پروردم اور خواندم کو کیا کہیں گے کہ یہ ماضی مطلق کا واحد متکلم کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے نا، ایسے کہیں گے۔ ماضی مطلق بنانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے، ماضی مطلق کی تعریف تو سمجھ میں آ گئی۔ فارسی میں جب آپ ماضی مطلق بنائیں گے نا تو اس کے بنانے کا طریقہ صاحب کتاب بہت آسان بتا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ دیکھو فارسی زبان کا کوئی بھی مصدر اٹھا لو تو ہر مصدر کے آخر میں دن یا تن ہوگا، آپ نے پہلے پڑھ لیا ہے۔ تو آپ کو کرنا یہ ہے کہ دن یا تن میں جو نون ہے، اس نون کو آخر میں جو نون ہے، دن یا تن جو آخر میں نون ہے، اس نون کو ختم کر دینا ہے، حذف کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس سے پہلے دال یا تا جو ہے اس پر زبر ہے، اس دال اور تا کو زبر کو ختم کر دینا، ساکن کر دینا ہے۔ جیسے گفتن، تو گفتن آخر میں تن آیا نا، نون کو ختم کر دیا آپ نے، اور تا پر زبر ہے، گفتا بن گیا، صرف تا پر زبر ہے۔ اب تا کے زبر کو آپ ختم کر دیجئے، ساکن کر دیجئے اسے، اور آپ کہہ دیجئے گفت۔ یہی ماضی مطلق بنانے کا طریقہ کہ آخر سے نون کو حذف کر کے اس سے پہلے تا اور دال جو ہے اس کے زبر کو ختم کر دو، تو وہی ماضی مطلق بن جاتا ہے۔ پروردن، آخر میں دال نون ہے، نون کو حذف کر دیا، دال کے زبر کو ختم کر دیا، دال کو ساکن کر دیا اور کر دیا پرورد، ٹھیک ہے۔ اب جتنی علامتیں ما قبل میں آپ نے پڑھی تھی نا ماں، وہ سب علامتیں اسی پر لگتی چلی جائیں گی۔ پرورد ہے نا، دال تو ہو گئی علامت اس کی واحد غائب کی، ہے نا، اور اب اسی پر نون دال لگا دو، پروردند، پروردی، پروردید، پروردم، پروردیب۔ گفت، ہم نے کہا نا گفت، کیا گفتن تھا، آخر سے نون ختم کر دیا، تا کے زبر کو ختم کر دیا، تا کو ساکن کر دیا اور کر دیا گفت۔ اب جیسے ہی گفت کہا، اب اسی پر ساری علامتیں لگا دو، گفت، گفتند، گفتی، گفتید، گفتم، گفتیب، ایسی علامتیں لگاتے چلے جاؤ۔ یہی ہے ماضی مطلق بنانے کا طریقہ۔ فرماتے ہیں ماضی مطلق وہ ہے جس سے گزرے ہوئے زمانے میں کیا ہوا کام سمجھا جائے، کیا ہوا کام سمجھا جائے، اور یہ معلوم نہ ہو کہ اس کام کو ہوئے تھوڑا زمانہ گزرا ہے یا زیادہ، ٹھیک ہے بیٹا۔ مصدر کے آخر سے اب بنانے کا طریقہ بتا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں مصدر کے آخر سے نون اور اس سے پہلے زبر کو گرا کر ماضی مطلق بناتے ہیں، ہے نا۔ جیسے پروردن، یہ مصدر ہے، اب آخر سے نون گرا دو، تو پروردن سے نون گرایا تو پروردہ رہ گیا، اب دال کے زبر کو ختم کر دو، ساکن کر دو تو پرورد ہو گیا، یہی ماضی مطلق بن گیا۔ مصدر کے آخر سے نون اور اس سے پہلے زبر کو گرا کر ماضی مطلق بناتے ہیں، جیسے پروردن سے پرورد، ٹھیک ہے، یہ ماضی مطلق بیٹا ہو گیا۔ اب کوئی بھی ماضی ہو، چاہے ماضی مطلق ہو، ماضی قریب ہو، ماضی بعید ہو، ہر ماضی کے اندر دو صورتیں ہوتی ہیں بیٹا۔ آپ نے ما قبل میں پڑھا تھا، شروع میں اصطلاحات جب پڑھی تھی تو آپ نے پڑھا تھا کہ معروف اسے کہتے ہیں جس کا کرنے والا معلوم ہو، اور مجہول اسے کہتے ہیں جس کا کرنے والا معلوم نہ ہو۔ تو بیٹا ماضی مطلق آپ نے بنا تو لیا، اب ماضی مطلق میں کرنا کیا ہے؟ ماضی مطلق میں آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کام کا کرنا یا ہونا سمجھ میں آ رہا ہے گزرے ہوئے زمانے میں، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ گزرا ہوا زمانہ تھوڑا ہے یا زیادہ ہے، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، بس اتنا دیکھنا ہے۔ اگر اتنا آپ کو سمجھ میں آیا تو آپ سمجھ لینا کہ ماضی مطلق ہے۔ اب یہ ماضی مطلق دو طرح کا ہوگا بیٹا، کبھی ماضی مطلق معروف ہوگا، کبھی ماضی مطلق مجہول بھی ہوگا۔ ماضی مطلق معروف وہ ماضی مطلق معروف ہو، ماضی مطلق معروف وہ ہوگا کہ جس کے کرنے والا معلوم ہو۔ مثال کے طور پر میں نے کہا زید نے پالا، اب زید نے پالا، دیکھو گزرا ہوا زمانہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ پالنے کا کام گزرے ہوئے زمانے میں ہو رہا ہے، لیکن اور یہ بھی نہیں معلوم ہو رہا ہے کہ وہ پالنے کا یہ کام جس زمانے میں ہوا ہے گزرے ہوئے زمانے میں وہ زمانہ تھوڑا گزرا ہے یا زیادہ، یہ بھی معلوم نہیں ہو رہا ہے، تو ماضی مطلق ہو گیا۔ لیکن پالا کس نے؟ پالنے والا معلوم ہے، زید نے پالا، زید معلوم ہے یہاں پر، تو بیٹا جہاں پر کرنے والا معلوم ہو وہی معروف ہوتا ہے، تو یہاں پر ماضی مطلق ہو گیا، اور چونکہ کرنے والا معلوم ہے اس لیے معروف ہو گیا، تو ماضی مطلق معروف ہو گیا نہیں۔ اب ہم نے اب ماضی مطلق معروف کی گردان ہم کریں تو وہی علامتیں لگا دیں، کیا؟ پرورد،
उसने पाला, तो जिसने पाला वो मालूम होगा ना, उसकी तरफ हम इशारा कर रहे हैं। परवरदंद, उन सब ने पाला, तो जिनकी तरफ हम इशारा कर रहे हैं वो मालूम हो गए, है ना। परवरदी, तूने पाला, तो यहाँ पर भी मालूम है करने वाला यानी पालने वाला। परवरदे, तुम सब ने पाला, तो यहाँ पर भी करने वाला मालूम है, इसलिए माजी मुतलक मारूफ कहलाएगा ये। परवरदम, मैंने पाला, परवरदेम, हम सब ने पाला। तो यहाँ पर सब करने वाले यानी काम को करने वाले मालूम हो रहे हैं, इसलिए ये माजी मुतलक मारूफ है। यहीं पर बेटा अगर मैं कहूँ पाला गया, क्या कहा, पाला गया, पाला गया, मिसाल के तौर पर मैंने कहा जैद पाला गया, जैद पाला गया, तो जैद को तो पाला है ना, पालने वाला कौन है वो तो मालूम नहीं हो पाया यहाँ पर। जब मालूम नहीं हो पाया तो इसको कहेंगे मजहूल, ठीक है ना। मजहूल की बहस आगे आएगी कि मजहूल कैसे बनाएंगे, वो आगे आएगा। इसीलिए साहिब किताब ने कहा गर्दान माजी मुतलक मारूफ, माजी मुतलक मारूफ की गर्दान, यानी गर्दान बेटा उस सिलसिले को कहते हैं कि जिस सिलसिले में सारे सेगों के सारे सेगे मौजूद होते हैं तरतीबवार, उसी को गर्दान कहते हैं। तो जैसे यहाँ पर सेगा है वाहिद गायब जमा गायब वाहिद हाजिर जमा हाजिर वाहिद मुतकल्लिम जमा मुतकल्लिम, पूरा नक्शा तावीज़ बना दिया ना, तो ये सब सेगे हो गए। फिर सेगे अरबी फ़ारसी ज़बान के सेगे बनाकर दिखा रहे हैं, जैसे परवर्द, परवरदंद, परवर्दी, परवरदेद, परवरदम, परवरदेम, है ना। अब उसका नीचे तर्जमा कर दिया, उसने पाला, उन्होंने पाला, तूने पाला, तुमने पाला, मैंने पाला, हमने पाला, ये तर्जमा कर दिया। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये माजी मुतलक मारूफ समझ गए होंगे। अब बेटा अब यहाँ पर तो परवर्द से गर्दान कर दी, मैं आपको एक लफ्ज़ दे रहा हूँ, मैं एक लफ्ज़ नहीं बल्कि यहाँ पर कई लफ्ज़ साहिब किताब जिक्र करेंगे, कई मसदर आपके लिए देंगे याद करने के लिए। तो उन मसादिर के, उन मसदरों के आप मानी भी याद करेंगे और उनसे ऐसी गर्दान भी करके देखेंगे, मैं भी करके सुना दूंगा। यहाँ पर बीच में बेटा थोड़े सवालात हैं, वो सवालात ये हैं। पहला सवाल है माजी मुतलक की तारीफ़ करो। तो बेटा माजी मुतलक की तारीफ़ आपने की, अभी हमने बताया कि माजी मुतलक वो माजी है, वो फ़ेल है जिसमें किया हुआ ज़माना समझ में आए और ये समझ में नहीं आए कि थोड़ा ज़माना गुजरा है या ज़्यादा, ये माजी मुतलक की तारीफ़ हो गई। दूसरा सवाल है माजी मुतलक बनाने का कायदा बयान करो। तो हमने बता दिया था कि माजी मुतलक बनाने का कायदा ये है कि मसदर से आखिर से नून को गिरा देते हैं और उससे पहले जो दाल या ता होती है उसके ज़बर को गिरा देते हैं, गिरा कर माजी मुतलक बना देते हैं, जैसे परवरदन से परवर्द, ठीक है। सवाल नंबर 2 का जवाब हो गया। परवरदेद का तर्जमा करो। परवरदेद में देख लो या दाल लगी हुई है, या दाल किसकी अलामत है, जमा हाजिर की। जब जमा हाजिर की अलामत है तो माना क्या होगा, परवरदेद तुम सब ने पाला, ठीक है, तर्जमा हो गया। गुफ्त से जमा मुतकल्लिम का सेगा बनाओ। अब जमा मुतकल्लिम की अलामत लगा दो गुफ्त पर, या मीम, तो क्या बनाएंगे, गुफ्तेम, ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है। खुर्दी क्या सेगा है, सवाल नंबर 5 है खुर्दी क्या सेगा है। तो खुर्दी में देख लो या लगी हुई है ना, खुर्द पर या लगी हुई है, और यह किसकी अलामत है, वाहिद हाजिर की। तो आपको समझ में आ गया कि खुर्दी वाहिद हाजिर का सेगा है, ठीक है। जमा गायब की अलामत बयान करो। जमा गायब की अलामत आपने पढ़ी थी नून दाल, तो क्या बताएंगे जमा गायब की अलामत, नून दाल। 7 नंबर सवाल है परवर्द से वाहिद मुतकल्लिम का सेगा क्या होगा। परवर्द पे वाहिद मुतकल्लिम का सेगा बनाना परवर्द से, तो वाहिद मुतकल्लिम की अलामत समझ लो क्या है, मीम है। तो आप परवर्द पर मीम लगा दो आखिर में, क्या हो जाएगा, परवरदम, ठीक है। जमा हाजिर की पहचान क्या है। तो जमा हाजिर की पहचान का मतलब वही अलामत। तो जमा हाजिर की अलामत या दाल है, तो अब या दाल ये आपने बता दिया। सारे सवालों के जवाब आप आसानी से दे सकते हैं बेटा, आप याद रखना, ऐसे ही सवाल मैं भी किसी दिन भी आपसे कर लूँगा। अब नीचे कुछ मसदर हैं बेटा, गुफ्तन। अब आपको क्या करना है, इन मसदर के मानी याद करना है और इन मसदर में से हर एक से माजी मुतलक मारूफ की गर्दान भी आपको करना है, ठीक है बेटा। अब मैं तर्जमा बता दे रहा हूँ। गुफ्तन, गुफ्तन का माना होता है कहना, ठीक है। अब गुफ्तन से अगर आपसे कोई कहे कि अलामतें लगाकर माजी मुतलक मारूफ की गर्दान करो, तो कैसे करोगे, गुफ्त से, गुफ्तन से गुफ्त, गुफ्तंद, गुफ्ती, गुफ्तेद, गुफ्तम, गुफ्तेम, ठीक है। गुफ्तन का माना होता है कहना। शुनीदन, शुनीदन का मतलब होता है बेटा सुनना। अब शुनीदन से आप करेंगे तो कैसे करेंगे, आखिर से नून को गिरा दो और दाल को साकिन कर दो, क्या हो जाएगा, शुनीद,
शुनीदंद, शुनीदी, शुनीदेद, शुनीदम, शुनीदेम। ठीक है, शुनीदन का माना सुनना। नविश्तन, नविश्तन का माना होता है बेटा लिखना। ठीक है, माजी मुतलक बनाने के लिए क्या करना है आपको, आखिर से नून गिरा दो और ताकि ज़बर को ख़त्म कर दो, क्या हो जाएगा नविश्त, है ना। अब माना, अब इसकी गर्दान कर दो, नविश्त, वही अलामतें लगा दो, नविश्त, नविश्तंद, नविश्ती, नविश्तेत, नविश्तम, नविश्तेम। माना क्या होगा, नविश्त उसने लिखा, नविश्तंद उन सब ने लिखा, नविश्ती तूने लिखा, नविश्तेत तुम सब ने लिखा, नविश्तम मैंने लिखा, नविश्तेम हम सब ने लिखा। तर्जमा ऐसे हो जाएगा। जब आपने समझ लिया तो आप बहुत आसानी से कर लेंगे बेटा। ख्वानदन, ख्वानदन का माना होता है बेटा पढ़ना, है ना। अब इससे कैसे बनाएंगे, नौशीदन पीना, कुछ इसी से नोश है, नोश फरमाइए कहते हैं, नोश फरमाइए। तो अब नोश फरमाइए जो है उसका मतलब होता है पी ले, मतलब पी लीजिए। कुछ लोग खाना खाने को भी कह देते हैं नोश फरमाइए, समझना चाहिए। खैर, नौशीदन से नोश फरमाना, नौशीदन पीना, है ना। अब नौशीदन से आप कैसे बनाएंगे बेटा, नून को ख़त्म कर दो, दाल के ज़बर को ख़त्म कर दो, नौशीद हो जाएगा। अब उसी पर अलामतें लगाते चले जाओ, नौशीद, नौशीदंद, नौशीदी, नौशीदेत, नौशीदम, नौशीदेम। नौशीद उसने पिया, नौशीदंद उन सब ने पिया, नौशीदी तूने पिया, नौशीदेत तुम सब ने पिया, नौशीदम मैंने पिया, नौशीदेम हम सब ने पिया। ठीक है ना बेटा। ये अब तक हमने आप लोगों को ये पढ़ा दिया। अब देखो नीचे है, उर्दू में तर्जमा करो, मुझे आप बताओ गुफ्तम इसका क्या माना होगा, जल्दी। ठीक है, तो फारसी बनाओ, फारसी बनाओ में सबसे पहला जुमला है उसने लिखा, उसने लिखा। मिसाल के तौर पर उसने लिखा, लिखने की, अब पहले आप तो सोचो कि लिखने की क्या फारसी आती है, तो आपने पढ़ा है नविश्तन। क्या पढ़ा है, नविश्तन आपने पढ़ा है। अब नविश्तन से उसने लिखा, ये सोचो कि ये कौन सा सेगा होगा, वाहिद गायब का होगा ना, उसने लिखा। जब वाहिद गायब का होगा तो आप इससे कैसे बनाएंगे, नविश्त, आखिर से नून ख़त्म कर दो और ता को सागिन कर दो, नविश्त उसने लिखा। ठीक है, मैंने पढ़ा, मैंने पढ़ा, पढ़ने की पहले फारसी तलाश करो, ख्वानदन। ठीक है, अब ख्वानदन से वाहिद, मैंने पढ़ा, ये वाहिद मुतकल्लिम का सेगा है। अब वाहिद मुतकल्लिम का सेगा, अब आखिर से ख्वानदन में पहले तो आखिर से नून को ख़त्म कर दो और दाल के फतह को, दाल के ज़बर को ख़त्म कर दो, हो गया ख्वानद। अब उस पर मीम लगा दो, ख्वानदम हो जाएगा ना बेटा। अब ख्वानदम इसका माना हुआ मैंने पढ़ा। इसी तरीके से बेटा आपको सब जुमलों की फ़ारसी बनाना है। ठीक है बेटा।